اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشیتنا فلا يعجزوننا. اب اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خیال نہ فرمائیں، گمان نہ فرمائیں کہ جو کافر بچ گئے ہیں وہ بھاگ گئے ہم سے. یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی بعض وہ کافر تھے جو مکے سے لڑائی میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ بچ گئے، اور بعض کافر وہ بھی تھے جو بدر میں مارے جانے سے بچ گئے اور بھاگ گئے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتے ہیں یا اللہ سے بچ سکتے ہیں. اللہ جب چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے کیا دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ الذین کفروا سبقوا، کیا وہ ہم سے بھاگے؟ نہیں. اے فاتونا فلا نقدر علیہم، کیا اب ہماری نعوذ باللہ ان پہ قدرت نہیں ہے، ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے، ہم ان کو دوبارہ عذاب نہیں دے سکتے؟ نہیں، بلکہ وہ ہماری قدرت کے تابع ہیں، ہماری مشیت کے تابع ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: محسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اے یظنون، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور دنیا میں فتنہ و فساد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں جانتے ہیں، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے؟ برا خیال ہے، برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پہ آئیں یا کسی کو عذاب دینے پہ آئیں، اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. اور اللہ پاک نے فرمایا: ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ جو کافر ہیں وہ عاجز کرنے والے یعنی بھاگ جائیں گے. نہیں، بالکل نہیں. ان کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ کہاں بھاگیں گے؟ دنیا میں بچ گئے تو پھر بھی آخرت میں تو جہنم میں آنا ہی آنا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کافر دنیا میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں، یہ چند روز کا تھوڑا سا نفع ہے،
اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے کافروں کے ظاہری آرام و آسائش کو دیکھ کر مسلمانوں کو کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو جی آج ہر جگہ کافروں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مزے میں ہے، اور ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کافروں کو ظاہراً آرام ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ہے ہی مومن کے لیے قید خانہ۔ یہ تو آرام اگر ہے تو کافروں کے لیے ہے، مومن کے لیے تو یہ آرام کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے تو یہ مسافر خانہ ہے، بھلا مسافر خانے میں بھی کوئی آرام کرتا ہے؟ آپ اگر جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ جاتے ہیں گاڑی میں سوار ہونے کے لیے، مسافر خانے میں بیٹھتے ہیں، چلو کبھی گاڑی زیادہ لیٹ بھی ہو گئی، 10 گھنٹے 8 گھنٹے، کبھی 2 دن بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے، لیکن مسافر خانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ٹائم آ گیا اور چلے گئے۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے اور قید خانہ ہے۔ کافروں کے لیے جنت ہے، چونکہ اس کے بعد ان کے لیے آگے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور دوسری بات علماء نے بطور مثال یہ سمجھائی ہے کہ اللہ نے تو ہر نعمت جو ہے اپنے بندوں کے لیے بنائی، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنی توحید کا اقرار کرنے والوں کے لیے، انبیاء اور رسول کی رسالت پہ ایمان لانے والوں کے لیے، یوم آخرت پہ ایقان کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں نے بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کفران کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نعمت جو ہمیں ملنی تھی وہ بھی کافر کو مل گئی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے، انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی کا بیٹا ہے، وہ سفر سے مدت کے بعد گھر آ رہا ہو تو اس کے والدین اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور کھانے بنا رہے ہیں، اور جناب انواع و اقسام کی لذیذ چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ سارا گھر بھاگ رہا ہے چرخی کی طرح، ماں بھاگ رہی ہے، بہنیں بھاگ رہی ہیں، نکرانیاں بھاگ رہی ہیں کہ جی بس ہمارا بیٹا آ رہا ہے اور ہمارا بیٹا آ رہا ہے۔ اب بیٹے کا تو باہر جانے سے دماغ ہی بدل گیا۔ وہ تو سمجھے ہوئے تھے وہی بیٹا ہے جو ہمارے گاؤں سے گیا تھا، جو بڑا سیدھا سادہ ہوتا تھا، ماشاءاللہ آنکھیں جھکا کے بات کرتا تھا، وقت پہ ماشاءاللہ ماں باپ کی آواز پہ نیند سے اٹھ جاتا تھا۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہ تو جناب کالج میں اور یونیورسٹیوں کی ہوا کھانے کے بعد وہ تو اب تبدیل ہو گیا ہے، اس کا تو لباس بدل گیا، شکل بدل گئی، بات چیت کے انداز بدل گئے، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا۔ اب تو وہ اپنے والد کو والد بزرگوار یا ابا جان کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے کہ یہ تو پرانے لفظ ہیں یار، پرانے دکنوسی لفظ ہیں کہ ایسے بابے کو کہو گے بابا اور ابا اور والد، یہ کیا لفظ ہے؟ اب تو ڈیڈ کہنا چاہیے۔ تو وہ اماں کو اپنی والدہ محترمہ یا اماں بی بی یا اماں جان یا پیاری ماں، وہ تو یہ حد تک سمجھتا ہو، کہتا ہے اب تو یہ مام ہے، مام اب ڈیڈ ہو گیا ہے، اور ماں جو ہے وہ مم ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس پہ فخر کرتا ہے، اس پہ اتراتا ہے کہ دیکھو جی میں جدید محاورات کے ساتھ اپنے ماں باپ کو خطاب کرتا ہوں۔ جب وہ آیا خیر تو اس نے دیکھا وہ دیسی انداز میں ماشاءاللہ بہترین پلاؤ اور گوشت اور قورمے اور کباب، کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو سب آپ نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں جو کولیسٹرول بھرا ہوا ہے ان میں، یہ اتنا سارا گھی ڈال دیا، اللہ اللہ، یہ کیا بے وقوف جاہل لوگ، یہ تو کولیسٹرول ہے اور اس میں اتنے کیلوریز ہیں اور اس میں اتنے جناب وٹامنز ہیں اور اس میں اتنی بلائیں ہیں، یہ میرے لیے بنایا، مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں نہیں کھاتا۔
اب باپ منت کر رہا ہے، ماں منت کرے، بیٹا سال ہمیں تو 2 دن ہو گئے یہ چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ ہمارا بیٹا آئے گا گھر میں، ہمارا چاند آئے گا گھر میں، ہم اس کو اپنے خالص مکھن اور خالص گھی اور خالص دودھ اور خالص لسی کی چیزیں بنا کے کھلائیں گے، وہ بیچارہ شہر میں پتہ نہیں کیا کیا کھاتا رہا ہوگا۔ وہ مصر ہے کہ میں نہیں کھاتا۔ تو جب وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور وہ بالکل نہیں مانتا اور اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو ریڈ بریڈ چاہیے، مجھے تو ڈبل روٹی کا ٹوسٹ چاہیے، اور مجھے تو ایک انڈا چاہیے، اور وہ بھی پانی میں آملیٹ کیا ہوا ہو۔ اب غصے میں آگے جو ہاتھ مارتا ہے تو وہ سارے کا کھانا جو ہے وہ میز سے الٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے اور کتے آگے کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کھانا گھر والوں نے کتے کے لیے بنایا تھا کہ بیٹے کے لیے بنایا تھا؟ سارا گوشت، یہ بریانی، یہ کباب، یہ چپلی کباب اور سیخ کباب اور جناب یہ بوٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا باربیکی اور کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں، یہ سارا والدین نے کتوں کے لیے بنایا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے بنایا تھا؟ جب اولاد نے نہ قدری کی تو کس نے کھایا؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی تھی کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے لیے ہے اور صرف تو میرے لیے ہے، بس یہ سب تیرے لیے، یہ آسمان زمین سب تیرے لیے ہے، ان کی چاندنی تیرے لیے ہے، سورج شمس قمر تیرے لیے ہیں، اشجار انہار ابہار، یہ زمینیں، یہ پھل، یہ اناج، یہ سبزیاں سب تیرے لیے ہیں، یہ فواکہ، یہ فروٹ سب تیرے لیے ہیں، یہ موسم کبھی گرم ہے کبھی ٹھنڈا ہے کبھی معتدل ہے، سب تیرے لیے ہے، یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ سیپ ہے، یہ موتی ہے، یہ ہیرے جواہر تیرے لیے ہیں، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کی ان نعمتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، اللہ کے حلال اور حرام میں ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی تھی ان کو ہم نے حلال بنا لیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا ان سے ہم نے وہ معاملہ کیا جو حرام سے کیا جاتا ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب دیکھیں کہ اللہ نے نکاح کو حلال قرار اور زنا کو حرام قرار دیا، لیکن دیکھ لیں کہ جدید دور کا کیا عالم ہے کہ ہر بندہ زنا کے چکر میں ہے، نکاح کے قریب ہی کوئی نہیں آتا، جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد بیوی پرانی ہو گئی، اب پھر نئے چکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، لیکن ہر بندہ ہو گیا تھا تجارت کر کے تو سالوں کے بعد ترقی کریں گے نا، سودی قرضہ لے لو اور رات ہی رات کروڑ پتی بن جاؤ، بس تجارت جو کرو، محنت کرو، کماؤ، یہ کتنے دیر میں ہم کمائیں گے؟ پہلے 1000 اکٹھے کریں، پھر 1000 سے لاکھ بنے، پھر لاکھ سے کروڑ بنے، ہم تو بوڑھے ہو جائیں گے۔ سیدھی بات ہے، ایک افسر سے دوستی لگاؤ، قرضہ منظور کراؤ 25 کروڑ 30 کروڑ 10 کروڑ خرچ کرو، 40 کروڑ کھا جاؤ، پھر جب آئے اس کو بھی آگ لگا دو، جی کیا کریں فیکٹری جل گئی ہے، انشورنس کو دعویٰ کرو۔ لگانے سے پہلے حساب کر لیتے ہیں کہ 50 کروڑ کا قرضہ لیا ہے نا جی، اس میں 10 کروڑ 20 کروڑ لگانا ہے موقع پر، 30 کروڑ تو پہلے دن ختم،
اور جو موقع پہ لگانا ہے اس کا بھی وہ انتظام کر لیتے ہیں کہ الیکٹریشین سے کہہ کے بھی ذرا وائرنگ کمزور کرنی ہے چونکہ ہم نے اس کو جلانا ہے. وہ عقل کرو کیوں؟ انہوں نے کہا چھوڑے یار تم تو چھوٹے عقل کے آدمی ہو نا، بے وقوف آدمی. 10 کروڑ لگایا ہے، 50 کروڑ کا خرچہ دکھایا ہے، 50 کروڑ کی انشور ہے، آگ لگا دیں گے دعویٰ 50 کروڑ کا کریں گے، ادھر کہیں گے جی آگ لگ گئی قرضہ معاف کرو. ہم جب حرام میں الجھ گئے تو اللہ کی نعمتیں، اللہ نے بھی پھر نعمتیں چھین لی. جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کی زیور تھا اور مسلمانوں کی عزت تھا. اللہ نے فرما دیا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کہ جس دن تم تجارت میں، زراعت میں، جانوروں کی دمیں پکڑنے میں الجھ جاؤ گے اور تلوار کو بھول جاؤ گے تو پھر ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے. اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا تعداد بہت ہوگی، مسلمانوں کا عدد بڑا ہوگا، لیکن غصہ ان کا غصہ سیل، حیثیت ایسے ہوگی جیسے کسی دریا کے فلڈ کے اوپر وہ کنکر تیرتے پھرتے ہوتے ہیں، کاغذ تیرتے پھرتے ہوتے ہیں، ایسے کوئی حیثیت نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا حضور وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے گی، موت سے بھاگنے لگیں گے، جہاد چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں مسلمان کے لیے بنائی تھی. اللہ نے ہر نعمت مسلمان کے لیے بنائی، لیکن جب ہم نے بے قدری کی تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ کافروں کو موقع مل گیا. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے یہ ہمیشہ کی کوئی نعمت ہے. اللہ فرمایا نا متاع قلیل، ان کے لیے بھی یہ چند روزہ فائدہ اٹھانے کے دن ہیں، لیکن اصل ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں وضاحت فرما دی. ثم امر تعالی باعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقت والامکان والاستطاعت. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندو، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو. یہ کوئی ایمان نہیں کہ آدمی اسباب توڑ کے بیٹھ جائے، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتا کہ جی بس ہم تو صوفی بن گئے، بس اللہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اللہ رزاق، بالکل اللہ رزاق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اسی اللہ کا حکم ہے کہ فابتغوا من فضل اللہ. اسی اللہ کا حکم ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، کام کرو، محنت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ فتح ہے، شکست ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ وہ طاقت پہ ہے، نہ عدد پہ ہے، نہ قوت پہ ہے، لیکن اسی پروردگار کا حکم ہے کہ اسباب کی حد تک تیاری کریں. جو اسباب ہیں جنگ کے تیار رکھو، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تمہارے پلے میں کچھ نہیں. اور فرمایا مستطاعتم، یہ نہیں کہ اس کے برابری کرو، جو تمہاری طاقت ہے کرو، باقی اس میں انشاءاللہ مدد جو ہے وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے، حسب طاقت حسب امکان تیاری کرو. فقال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ اے مہما امکنکم. مستطاعتم کا معنی جتنی تم سے ہو سکے، جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی تمہاری وسعت ہو، تیاری کرو. من قوت، علماء نے فرمایا کہ لفظ عام ہے. من قوت یعنی قیامت تک جو قوت، جو جنگ کی تیاری ہوگی تم بھی اسی طرح کرو. اگر دشمن کے پاس آپ دوزے ہیں تو آپ دوزے بناؤ، دشمن کے پاس اگر ایٹم ہے تم بھی ایٹم بناؤ، دشمن کے پاس میزائل ہیں تم بھی میزائل بناؤ، دشمن کے پاس اگر ہتھیار ہیں تم بھی ہتھیار بناؤ. جو تمہاری طاقت میں ہے بناؤ، مدد اللہ سے مانگو. اور اس کے بعد فرماتی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اس زمانے میں چونکہ گھوڑے کا رواج تھا، گھوڑوں پہ جنگ ہوتی تھی، اور گھوڑا جو ہے وہ بڑی بہادری کی علامت تصور کیا جاتا تھا.
وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھو، بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس سے تمہارے دشمنوں پہ تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پہ تمہارا روب پڑے کہ دیکھو یہ وہ بھی تیار ہے۔ تو اس لیے گھوڑا جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے گھوڑے کی تو قسمیں کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ آج تو بندے سمجھتے ہیں نا کہ کسی کی توہین کرنی ہے تو گھوڑے کا آواز بناؤ، توہین نہیں، اللہ خود کرواتے ہیں، یہ تو نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو نعمت ہے، یہ تو نعمت ہے بڑی عظما کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قال الامام احمد حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث النبي علي سمامة بن شفيع اخي عقبة بن عامر انه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواہ مسلم۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل فرمائی ہے۔ عقبۃ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاک پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے درود پاک فوراً زبان پہ آئے ہر مسلمان کے لیے اور زیادہ نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا اللہم صلی وسلم علیہ، یعنی جو بھی پڑھ سکتا ہو لازم پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ آپ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ جو تمہیں اللہ توفیق دے، تم طاقت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا ان القوت الرمی، طاقت سے مراد ہے تیر اندازی کے تیر انداز بنو، تیر انداز بنو، کیونکہ تیر اس دور میں بڑی عجیب ہوتی تھی نا کہ دور کھڑے ہوئے بندہ دشمن کو مار لیتا تھا۔ تلوار تو قریب آگے مارو گے نا، نیزہ بھی قریب آگے مارو گے، لیکن تیر ایک ایسی چیز تھی کہ دور سے آدمی کو نشانے پہ رکھ لیا اور تیر مارا اور آدمی گیا۔ تو اس لیے فرمایا رمی۔ آج جیسے تیر کے مقابلے پہ سمجھ لو میزائل آ گئے کہ یہ بھی تو ایک تیر کی شکل ہے، دیکھا نا آپ نے جیسے فوٹو میں دیکھا ہوگا شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آج اسی کی تیاری کریں تاکہ دشمن کے مقابلے پہ تمہارے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے مبارک کو روایت کیا عن معروف ابن ہارون ابن معروف و ابو داؤد عن سعید بن منصور بن ماجہ عن یونس بن عبد الاعلی ثلاثة من عبد الله بن وهب به ولهذا الحديث طرق اخر عن عقبة بن عامر منها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه وروى الامام احمد واهل السنن عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وان ترموا خير من ان تركبوا۔ اس میں بھی یہ حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو۔ اور آپ نے فرمایا تیر اندازی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھوڑ اندازی پر بھی تو آخر دشمن کے اندر جا کے لڑو گے نا، اور تیر تو دور سے کھڑے ہو کر بھی دشمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وقال الامام مالک عن زید بن اسلم النبی صالح السمانی النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل لثلاثة لرجل اجر ولرجل سطر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فأجر ربطا في سبيل الله وتعالى في مرج أو روضة فما أصابت في تيلها ذلك من المرج والروض كأنه حسنات ولو أن
أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر وشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتأففا ولم ينساك الله في ركابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم سے سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے محبوب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل لثلاثۃ، گھوڑے جو ہیں وہ تین قسم کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یا ان کے تین استعمال ہیں. لرجل اجر، یا تو گھوڑا رکھنا جو ہے بندے کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، ولرجل ستر، یا بندے کے لیے گھوڑا رکھنا جو ہے گویا اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے. وعلی رجل وزر، اور ایک بندہ وہ ہے جو گھوڑا رکھتا ہے لیکن اس کا رکھنا اس پر گناہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، وہ آدمی جس کے لیے گھوڑے میں اجر ہے، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس نے گھوڑے کو اللہ کے لیے باندھا، جہاد کے لیے باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلاء کلمت، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجٍ أَوْ رَوْزَةٍ، پھر اس نے اس کا لمبا رسہ بنایا ہے. مرج مانا ہوتا ہے گھاس چر لے، یا کسی باغ میں باندھا ہوا ہے رسی لمبی، کیونکہ تھوڑی ہوگا وہ قریب چلے گا نا، لمبا باندھو تو دور دور تک کھائے گا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فما اصابت فی تیلھا، وہ جتنی دور تک چلے گا جائے گا آئے گا وہ سب بندے کے لیے حسنات اور نیکیاں لکھی جا رہی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اچھا وہ رسہ اس کا ٹوٹ گیا، اس نے جناب چھالیں لگائیں، وہ جہاں تک جائے گا اس کے قدم جہاں تک جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا گوبر گرائے گا، جہاں جہاں بھی وہ بھاگے گا پھر بھی اس باندھنے والے بندے کے لیے اجر ہے. اور میرے مدینے فرمایا وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ، ایک بندہ اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا ہے، آگے نہر آ گئی، وہ پانی پلانے کے لیے نہیں لے گیا، لیکن جانور نے جب دیکھا کہ پانی ہے تو پانی پی لیا، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے نے میرے جانور کو پانی پلایا ہے اور حفاظت کی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہے کان ذالک حسنات لہ فہی لذالک الرجل اجر، یہ گھوڑا باندھنا جو ہے بندے کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے. ورجل ربطها تغنیا وتعففا، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے گھوڑے کو باندھا ہے تاکہ مجھے کسی کی احتیاج نہ کرنی پڑے، مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، جہاں جانا ہوا گھوڑے پہ بیٹھا چلا گیا، کوئی چیز لانی ہے گھوڑے پہ لاد کے لے آیا تاکہ بھئی میں سوال سے بچ جاؤں، اپنے کا کام جو ہے وہ اپنے کر لوں، اللہ اس کے لیے بھی سطر بنا دیتی ہیں. اور یہ شرط ہے وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اللہ نے رکھا ہے وہ نہ بھول جائے، یعنی اگر جانور باندھے ہیں اس میں زکوٰۃ ہے تو ادا کرے، اسی طرح اس کا کھانا، اس کا پلانا، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی وہ بھی ادا کرے. تو یہ بندے کے لیے گویا پردہ ہے، اس میں بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً، اور ایک بندہ وہ ہے جو گھوڑا اس لیے باندھتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا آدمی ہے جناب، اس کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اس کے پاس بڑے قیمتی گھوڑے، بڑے نسلی گھوڑے، تو وہ فخر کے لیے، ریا کے لیے باندھ رہا ہے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے گناہ ہے اور اس کے لیے بطور وزر ہے اور بطور عذاب ہوگا قیامت کے اندر. کیونکہ اس نے آج بھی اللہ معاف کرے بڑے بڑے لوگوں میں آج بھی یہ مرض ہے کہ استبل میں اعلیٰ قسم کے نسل کے گھوڑے باندھتے ہیں، اور جب کوئی مہمان آئے تو بطور خاص دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ عربی النسل ہے،
یہ دیکھو جناب ابلق ہے، یہ دیکھو جناب یہ خالص چینی ہے، یہ دیکھو جناب یہ خالص مشکی ہے، اور اس کی نسلیں اور اس کے رنگ اور اس کے تعریفیں، اور پھر ان کے لیے جناب سونے کے زیورات بناتے ہیں اور سونے کے زیورات پہنا کے پھر مہمانوں کے سامنے لاتے ہیں، پھر ان کو ناچنا سکھاتے ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ وہ ناچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دھمال کھیلتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ بھی پتہ لگے کہ سردار ہے۔ یہ ہمارے بلوچوں میں تو بیماری ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت تھا۔ جہاد کے لیے مٹی باندھنا ہے انہوں نے، جہاد تو کبھی ان کے بابے دادے نے نہیں کیا۔ ہاں کوئی لوٹ مار کی ہو تو پتہ نہیں ہے، ڈاکہ شاکہ کو ڈنڈا سوٹا یہ کام تو کر لیتے ہیں۔ جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ رحمت کر۔ یہ بڑا فکر ہے۔ اب بھی میں ہر سال جاتا ہوں نا اور کبھی کبھی اپنے وطن میں، تو بطور خاص لے آئیں گے اور زبردستی کہیں مہربانی کریں جی تھوڑا سا چڑھے نا، انہیں دکھانا ہوتا ہے۔ دیکھے ہوئے ہم نے کیسے گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے نسلیں رکھی ہوئی ہیں، اور جتنے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں سب کو کہیں گے جی بیٹھے جی مہربانی کرو جی، تم بیٹھے ہوئے تو مکی صاحب بھی چڑھیں گے نا۔ تو بس اللہ کے بندے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے خلاص ہو گئے، نہیں وہ ان کا وہ اندر جو سرداری کی بھوک ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب کیا کرے آدمی جناب، پھر ان کی بات ماننی بھی پڑتی ہے۔ انسان کہاں جائے، آخر صلہ رحمی ہے، تعلق ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور وہ تو بظاہر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بڑے یا بننے کے، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں، بھلا کون سا ہمراہ گھوڑے دوڑانے کے ماہر ہیں کہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ پھر جناب ان کی وہ تعریفیں بیان کریں گے۔ پانی کا ہاتھ میں رکھ لیں، اگر پانی گر جائے سائیں تو میرا ناک کاٹ لیں۔ سائیں گھوڑا رکھا ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ اچھا ایک اور قوم ہے اللہ بچائے، وہ ریس کے گھوڑے رکھتے ہیں، اللہ بچائے، وہ ریس میں گھوڑے دوڑتے ہیں اور ان پہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا جوا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ ایک ایک گھوڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ 20-20 لاکھ ڈالر۔ ہاں آپ نے کیا سمجھا، کوئی ٹٹو رکھے ہوتے ہیں؟ 20-20 لاکھ ڈالر، روپے نہیں، ایک ڈالر آج کل تو پتہ نہیں 60 روپے کا طرف دیتے رہنا گھر میں، مجھے تو حساب آتا نہیں۔ ہم نے تو اللہ سے بھی بغیر حساب کے جنت مانگی ہے، تو خود کیا حساب کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں جنت بھی بغیر حساب کے دے دے نا، حساب ہوا تو پھر ہم نہیں بچتے۔ بس سیدھی بات، دعا کرو کہ اللہ بغیر حساب کے بخش دے، بس وہ رحمت کی جھڑی میں بخش دے۔ اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی؟ بس ساری بندے کو بھی بخش دے تو کیا فرق پڑے گا؟ بس یہ دعا کیا کرو کہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ، کیونکہ ان پہ جوا جو کھیلا جاتا ہے وہ کروڑوں ڈالر میں ہوتا ہے۔ ان کے جو دوڑانے والے ہوتے ہیں نا جی، جو ان کو گھوڑے کو بھگاتے، ان کی تنخواہیں جو ہیں کئی ہزار ڈالر ہوتی ہیں۔ پھر ان گھوڑوں کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کے لیے باقاعدہ گرمی سردی کے مکانات ہوتے ہیں، ان کو ٹہلانے والے ہوتے ہیں، ان کو مالش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ڈیلی باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوتی ہے۔ بندوں کی نہیں ہوتی ہماری، وہاں گھوڑوں کی ہوتی ہے۔ انا للہ و، اور آپ کے ملک میں ایک بڑے پیر ہیں، اس کے بھی بڑے بڑے گھوڑے ہیں، کیونکہ پیر بڑا ہے تو گھوڑے بھی تو بڑے رکھنے پڑیں گے نا، مفت کا مال ہے نا۔ پیروں کا مال کوئی کمائی کا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو نظر نیاز کا مفت کا مال ہے، حلال حرام سب اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دعا کریں کہ اصل گھوڑے باندھنے کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا رابطہ، اس نے کیوں باندھا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو یہ اس کے لیے اجر ہوگا۔ اس نے ریا کے لیے، دکھالے کے لیے، فخر کے لیے باندھا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے وزر ہوگا، گناہ ہوگا۔ اب صحابہ نے سوال کیا، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر فقال ما انزل اللہ علیہ فیہا شیئا الا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا حضور کہ گھوڑا تو نہ ہو اگر کسی نے گدھا باندھا ہے، گھوڑے کی طاقت ہی نہیں بیچارے کے پاس، تو آپ نے فرمایا بھی اللہ نے قرآن میں تو میرے لیے گدھے کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، لیکن ایک آیت قرآن میں جو ہے وہ بڑی جامع ہے، وہ ان سب کو اندر لے لیتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرے کے برابر نیکی کرے، گھوڑے کی ہو، گدھے کی ہو، جو بھی کرے گا اللہ اس کو بدلہ دیں گے، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گدھا جو ہے نا، گدھا یہ اتنا کام دیتا ہے وہاں گھوڑے بھی کام نہیں دیتے۔ یہ اب دیکھیں نا کہ دنیا کہاں ترقی کر گئی، اور جہاز بن گئے اور فائٹر بن گئے اور ہیلی کاپٹر بن گئے اور پتہ نہیں ایسے جہاز بھی بن گئے جو بغیر پائلٹ کے اڑتے ہیں، بغیر بندے کے جاتے ہیں، نشانے پہ ہدف پہ نشانہ مار کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کچھ کے باوجود بھی اب پوچھیں آپ لوگ مجاہدین سے جا کر، اب بھی جب پہاڑوں میں جنگ ہوتی ہے اور وہاں سامان پہنچانا ہے، اسباب گدھے کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اب بھی ان کو گدھے کے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے نا وہ بغیر ضرورت کے نہیں ہے، اس کے ہم کسی نہ کسی حالت میں محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے دوسری کا فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ وہاں اللہ نے گھوڑے کا بھی ذکر کیا، وہاں اللہ نے خچر کا بھی ذکر کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے گدھے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب تمہارے لیے ہیں، تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، تمہارے لیے کہ اتنا مال ہے، مویشی ہیں، خچرے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، تو یہ ہر چیز جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منافع پیدا فرمائے۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی وہذا لفظہ ومسلم کلاہما من حدیث مالک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت فرمائی ہے، یعنی یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حجاج قال اخبرنا شریک عن الرقین بن الربیع عن القاسم بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل ثلاثۃ ففرس للرحمن وفرس للشیطان وفرس للانسان۔ اس حدیث سے مبارک میں میرے آقا نے فرمایا کہ گھوڑے جو ہیں وہ تین ہیں، یا تو گھوڑا رحمان کے لیے ہے، یا شیطان کے لیے ہے، یا انسان کے لیے ہے۔ فاما فرس الرحمن فالذی یربط فی سبیل اللہ فعلفہ وروسہ وبولہ وذکر ما شاء اللہ۔ اور رحمان کے لیے تو وہ گھوڑا ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھا ہے، وہ تو فرس الرحمان ہے، اس کے لیے اتنا اجر ہے، اس کو جو گھاس کھلاتے ہو اس کا گھاس ہے، اس کا حتیٰ کہ وہ پیشاب کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ گوبر ہے، وہ صفائی ہوتی ہے، ہر چیز میں بھی اجر ہے۔ وَفَرْسٌ لِلشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ أَوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهَا۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ گھوڑا شیطان کے لیے ہے جس پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا نا ریس کے گھوڑے، یہ حضور نے فرمایا یہ تو شیطان کا گھوڑا ہے کہ جس پہ جوا کھیلا جاتا ہے اور جس پہ جناب مقابلے بازی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پہ پیسے لگاتے ہیں۔ وَأَمَّا فَرْسُ الْإِنسَانِ فَالْفَرْسُ يَرْبَطُ الْإِنسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ لَهُ سُطْرٌ مِّنَ الْفَقْرِ۔ اور وہ انسان کے لیے جو گھوڑا ہے، کیا مانا کہ بندے نے اس لیے باندھا ہے کہ میں اس پہ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، اپنا پیٹ پالوں گا، اپنے لیے کچھ کما کے لے آؤں گا، تو یہ اس کے لیے اللہ نے پردے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَكَذَّبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ أَنَّ الرَّمْيَ أَفْضَلُ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكُ إِلَىٰ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ مِنَ الرَّمْيِ
وقول الجمہور اقوال الحدیث واللہ تعالی اعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتی ہیں کہ تیر اندازی افضل ہے گھوڑ سواری سے، اور بعض علماء فرماتے ہیں گھوڑے کا باندھنا جہاد کے لیے تیر سیکھنے سے، تیر اندازی سے زیادہ افضل ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ رمی افضل ہے رکوب خیل سے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ رکوب افضل ہے رمی سے۔ وقول الجمہور اقوا، اب مفسر فرماتا ہے کہ جمہور کا جو قول ہے کہ تیر اندازی افضل ہے وہ زیادہ اقوا ہے، چونکہ حدیث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ارموا وارکبوا وان ترموا خیر من ان ترکبوا۔ تو حضور پاک نے بھی رمی کو، اور خدا کی شان ہے آج بھی دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے، اس زمانے میں بھی حضور پاک نے تیر اندازی کو افضل قرار دیا۔ آج بھی جدید دنیا جدید ترقی کے بعد اسی میزائل کے چکر میں، وہ بھی تو تیر کی طرح جا کے گرے گا نا نشانے پر۔ تو اس لیے بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً باطناً قلباً قالباً جسماً ہر لحاظ سے اللہ کے راستے میں لإعلاء کلمت اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اور مسلمان جب جذبہ جہاد سے سرشار ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر دشمن کی کفر کی طاقت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کفر کی طاقتیں جو ہے مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے دہل جاتی ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حجاج وحشام قال حدثنا لیث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ابن شماسة ان معاوية بن خديج مر على ابي ذر وهو قائم عند فرس له فسأله ما دعاني من فرسك هذا فقال اني اظن ان هذا الفرس قد استجيب له دعوته قال وما دعاء بهيمة من البهائم قال والذي نفسي بيدي ما من فرس الا وهو يدعو كل سحر فيقول اللهم انت خولتني عبدا من عبادك فجعلت رزقي بيدي فجعلني احب اليه من اهله وماله وولده۔ حضرت معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ گزرے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی ذر جو ہے یہ صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ، اور یہ زہاد صحابہ میں ہیں، بہت بڑے زاہد تھے، تارک دنیا تھے، یعنی حضرت کی تو اتنا اللہ پہ توکل تھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے پہننے کی وہ بچا کے نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے کل کی خدا جانے، بس جو ہے ختم کرو۔ جوڑنے کے تو سخت ہی خلاف تھے نا، وہ کہتے بس جو اللہ نے دیا ہے آج ہی ختم کر دو، اور کل کا معاملہ پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، اگر رہیں گے تو اللہ دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گھوڑے کی معنی یہ ہے کہ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور گھوڑے کو مالش کر رہے ہیں اور ہاتھ پھیرے۔ یہ بڑا پیارا اور عجیب جانور ہے، اور جو اس کو یعنی خدمت کرتا ہے یا مالک ہے بڑا پہچانتا ہے، اللہ نے اتنی اس کو عقل دی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑی گھوڑے کی خدمت کر رہے ہیں، خیر تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیوں، اس کی دعا ہے جانور کی۔ میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جانور بھی دعا مانگتے ہیں؟ دعا تو بندے مانگتے ہیں۔ انہوں نے بتایا عجیب آدمی ہے، ہر چیز مانگتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو اپنے اللہ سے نہیں مانگتی؟ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، محتاج ہے۔ اور حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو کہ کوئی جانور جو ہے وہ بھی دعا مانگتا ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا ما من فرس، کوئی دنیا میں ایسا گھوڑا نہیں، الا وہو یدعو کل سحر، کہ وہ ہر صبح میں تہجد کے وقت میں اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور وہ دعا کیا مانگتا ہے؟ دیکھیں نا کیسی پیاری دعا ہے، جانور بھی خدا سے مانگے اور بندہ قبروں سے مانگے۔ ہاں جی، خود اندازہ کر رہے ہیں کہ جانور ہے، گھوڑا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے؟ خدا سے۔ اور بندہ مانگتا ہے کلندر سے۔
اس سے بڑا شرک تو ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آیا دنیا. اب دھوڑے کی دعا سے کہتے اللہم انت خولتنی عبدا من عبادک وجعلت رزقی بیدہ. میرا اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو میرا مالک بنا دیا ہے اور میرا رزق اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ چاہے تو گھاس ڈالے, چاہے تو چارہ ڈالے, نہ چاہے بندہ وہ کھڑا ہے گھوڑا کیا کرے. اور فرماتے ہیں کہ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ. میرا اللہ تو پھر میری محبت اس کے دل میں اتنی ڈال دے کہ اپنے اہل سے, مال سے, اولاد سے بھی مجھے زیادہ پیارا سمجھے. تو آپ نے دیکھا نہیں ہے بندے کو گھوڑے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بچوں کی بھی فکر نہیں کرے گا, بیوی بچوں کی بھی فکر نہیں کرے گا. سب سے پہلے آئے گا تو پوچھے گا بھائی وہ کیا ہوا, بھائی گھوڑے کا گھاس کا کیا کیا بھائی. اسی لیے جو شریف لوگ ہیں, مہمان آئے تو سب سے پہلے یہی ہدایت دیں کہ بھائی ان کا پہلے گھوڑے باندھو, گھاس ڈالو, ان کو پھر بٹھاؤ, پہلے سواری کا فکر کریں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے جانور ہو کوئی چیز ہو سب اللہ سے مانگتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی سب کی بولیاں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی زبانیں سمجھتے ہیں, چونکہ وہ علام الغیوب ہیں, وہ علیم بذات الصدور ہیں, وہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن ابي جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب بن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج بن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بالدعوتين يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من احب الیہ والی ولی احب علی والی الیہ. آپ نے فرمایا اس حدیث مبارک میں بھی گھوڑا چاہے انه ليس من فرس عربی, چونکہ اصل گھوڑے جو تھے وہ عربی النسل ہوتے تھے, الا یؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين, اس کو اجازت ہوتی ہے اور وہ ہر صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہم انک خولتنی من خولتنی من بنی آدم. اللہ مجھے تو نے جس بندے کے چاہا مالک بنایا ہے اس بندے کے حوالے کیا ہے, تو مہربانی کر کے مجھے اس کے اہل و اولاد سے بھی زیادہ محبوب بنا دے تاکہ میں اس کے دل میں زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کو بھی یہ توفیق دیتے ہیں کہ سحر کے وقت میں گھوڑا دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ سمجھ رکھی ہے, اور دیکھو اس کو بھی پتا ہے کہ دعائے سحر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, کہ یہ گھڑی ہے دعا کے منظور ہونے کی. اس لیے مسلمانوں رات کو آخری پہر جو ہے نا اس میں ذرا جاگنا سیکھو, اللہ کے آگے گڑ گڑانا سیکھو, اللہ کے آگے رونا سیکھو, اور نماز پڑھ کے سجدے میں سر ڈال کے مانگو. دیکھو تو صحیح وہ مزہ کیا ہے اس رات کی عبادت والا. جس کو وہ مزہ لگ گیا ہے نا اس کو پھر دنیا کا کوئی اور مزہ پسند ہی نہیں آتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے مومن جو ہے وہ بالاسحار ہم یستغفرون, وہ سحر کے وقت میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے ان اللہ تعالی ينزل الى سماء الدنیا, اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتی ہیں کما یلیق بشانہ, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے, ہے کوئی رزق مانگنے والا, بخشش مانگنے والا. اور خدا ہمیں بلاتا ہے اور ہم نہیں آتے, اور جو ہمیں نہیں سمجھتے نہیں جانتے ان قبروں پہ جا کے سجدے کر کے ہم پکارتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے اور اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ بیٹی اپنے ماں باپ کی قبر پہ دعا کر سکتی ہے. میرا بھائی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورتیں جو ہیں وہ قبر پہ زیارت کے لیے نہ جائیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں اتنے سخت لفظ بھی ہیں لعن اللہ زوارات القبور, کہ جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے.
اس لیے بیٹی ہے یا بہن ہے، جب اللہ نے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو نہ جائے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھو میرے بھائی کہ آپ نے مثلاً اپنی والدہ کے لیے، والد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو دعا مانگنی ہے تو دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس دعا کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اب اگر وہ دعا قبر پہ مانگو تو قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا، اور گھر میں مانگو تب بھی قبول اللہ نے کرنی ہے۔ فلسفے کو سمجھو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مردوں کو اجازت دے دی۔ حضور پاک نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے منع کیا تھا زیارت قبور سے، لیکن جا کے اب زیارت کیا کرو، چونکہ قبریں جو ہیں انہا تذکر الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے، اور بندہ غور کرتا ہے کہ آج دیکھو کہ وہ لوگ جن کے پاؤں جو ہے پھولوں پہ پڑتے تھے آج قبر کی مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے قبر والو پتہ ہے نساؤکم زوجت، وہ جو تم بیویاں چھوڑ گئے تھے نا انہوں نے نئے شوہر ڈھونڈ لیے، ودیارکم سکنت، اور جو تم نے بڑے بڑے محل بنائے تھے اب اس میں اور رہتے ہیں، وَأَمْوَالُكُمْ قُسِمَتْ، اور جو تم نے وہ مال اکٹھے کیے تھے نا سود کھا کھا کے اور حرام کھا کھا کے اور رشوت کھا کھا کے اڑ گئے۔ تو اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبر کو دیکھ کے عبرت پکڑی جائے۔ لہذا خاص طور پہ عورت میں قلت صبر ہے، عورت میں کمزوری فطرت ہے، عورت میں فضا جزا ہے، عورت میں رونا پیٹنا اور تھپڑ مارنا اور واویلا کرنا اور بال، اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے۔ ان دنوں سے مجھے نماز میں دل نہیں لگتا۔ ایک بات یاد رکھو کہ نماز ہم نے، اللہ نے فرض کی ہے، دل لگے یا نہ لگے نماز ادا کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اللہ کا فرض ہے، ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور باقی یہ رہا کہ نماز میں حلاوت اور لذت پیدا ہو، وہ تب پیدا ہوگی کہ جب تم نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرو گے، جب رزق حلال ہوگا، صدق مقال ہوگا، اخلاص نیت ہوگا، خالص اللہ کے لیے سجدہ ہوگا، اور اللہ کے قرآن کے ایک ایک لفظ پہ توجہ ہوگی، پھر دیکھو لذت بھی ہوگی، حلاوت بھی ہوگی اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیوں کہ نماز کا مقام کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب آدمی کو اللہ یہ مرتبہ نصیب کر دے تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور حضور نے فرمایا کہ چلو اس مرتبے پہ نہیں پہنچے ہو، ان لم تکن ترا ہو، اگر تم نماز میں اس مقام معراج کو نہیں پہنچ سکے کہ خدا کو دیکھو، تو یہ تو یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہ ایمان سے کہو، اگر یہ بندے کو یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کھیلے گا، کبھی ہاتھ جیب میں ڈال رہا ہے، کبھی کھیل رہا ہے، کبھی رومال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی گھڑی باندھ رہا ہے، کبھی رومال اتار کے پھینک دیتا ہے، کبھی اٹھا کے رکھ لیتا ہے، کبھی گھڑی کھول کے جیب میں ڈال، یہ کون سی نماز ہے؟ اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے نماز میں۔ نماز تو ایک ایسی عبادت تھی کہ جب صحابہ اللہ اکبر کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے نا تو سب کچھ بھول جاتے تھے، بس خدا کے دربار میں کھڑے۔ تو میرے بھائی تم جب اس سکون کے ساتھ امن ہو قانت آناء اللیل، اس لیے قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اسی لیے قرآن کہتا ہے مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
اور کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو محافظت کا معنی نماز کو اس کے ارکان و شروط کے ساتھ ادا کرو اور خالصاً قلباً قالباً توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے کلمات قرآن پہ ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو. پھر دیکھو کہ نماز میں انشاءاللہ کیسے اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز اس کو اس کی برائیوں سے نہیں روک رہی تو سمجھو اس کی نماز ہوئی نہیں. کہ نماز پڑھتا ہے پھر جوا کھیلتا ہے, شرابیں پیتا ہے, زنا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, سمجھو کہ نماز نہیں ہوئی, ٹکرے مار کے آیا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا, وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لغزش پا نہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ میں جب زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو میں زمین سے آواز آتی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی, کہ اے سجدے کرنے والے ریا کے سجدے کر کے مجھے تو پلیت نہ کرو. سجدہ اللہ کے لیے کر, خالص سب کچھ چھوڑ دو, اللہ سے دل جوڑ لو. پھر دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. نہ تمہیں بیوی سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے اور مشوق مل جائے تو ساری رات گندگی میں بھی کھڑے رہو گے, اللہ سے مزہ نہیں آتا. نہیں کچھ تو شرم کرو نا. دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ پتے کھیلنے کے لیے تو ساری رات گزر جاتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. بھوکے ننگے, پانی نہ ہو, روٹی نہ ہو, بیٹھو یار ایک گیم تو اور کھیل لو نا. یہاں مزہ آتا ہے تمہیں, شیطان کے ساتھ مزہ آتا ہے اور رحمان کے ذکر میں نہیں آتا. تو ذرا دل کو ٹٹولو کہ مسلمان ہیں ہم کہ نہیں. ورنہ نماز تو صلۃ بین العبد و بین الرب, یہ تو ایک کڑی ہے جس نے ہمیں رب سے جوڑا ہوا ہے. یہ کڑی کٹ گئی, بندہ خدا سے کٹ گیا. باقی مزہ آئے نہ آئے لگے رہو. ایک بات یاد رکھو کہ علماء نے لکھا ہے کہ اچھا کسی کو بیماری ہو گئی یا ریا کی, انہوں نے کہا پھر بھی عبادت کرتے رہو, ایک دن یہی عبادت انشاءاللہ اس کو ریا سے بھی بچائے گی اور گناہوں سے بھی بچائے گی. الامر جو ہیں اس سے مراد علماء بھی ہیں اور وقت کا حاکم بھی ہے, بادشاہ ہے, حاکم ہے, وہ اولو الامر ہے. اسی طرح دین کے معاملے میں علماء جو ہیں وہ اولو الامر ہیں. ان دونوں کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے اللہ کے اور اللہ کے قرآن کے حکم سے. ائمہ اربع کو ماننا جو ہے, فقہا کا ماننا بالکل میرے جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور جو اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کو تمام ذخیرہ حدیث پہ نظر ہے, خود مجتہد ہے, اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. بہت کام کیا فائدہ نہیں ہوتا, دعائیں بھی بڑا مانگا فائدہ نہیں ہوتا, یہی تو بے وقوفی ہے کہ اپنی دعاؤں سے اتنی جلدی نا امید ہو گئے ہو. عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے میں نا امیدی کا اظہار کرنا, یہی تو کفران نعمت ہے. دعا یاد رکھو کبھی خالی نہیں جاتی, یا مانگتے ہیں جو مل جاتا ہے, یا مصیبت ٹل جاتی ہے, یا دعا محفوظ ہو جاتی ہے, اس کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا مانگو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تم اس استغفار کو رات دن اوڑھنا بچھونا بنا لو. وضو ہے نہیں ہے, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھ, پھر دیکھو اللہ کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں. جی اسلام میں عورت اپنے خامد کا نام لے سکتی ہے, نام نہ لے تو کیا کہے اس کو, بدھو میاں ادھر آؤ, ہاں کیا کہے. اب بچہ پیدا ہو جائے پھر تو چلو کہے نا مننے کے ابا, مننے کی ابا. جب تک بچے نہ ہوں تو کیا کرے, بدھو میاں, خمیسو میاں, کیا کہے آخر, یا اشارہ کر. اللہ کے بندے کیوں نام نہ لے, کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہندو کی رسم ہے کہ عورت جو ہے خامد کا نام نہ لے.
خاون سے بچے جنتی ہیں، نام لیتے شرم آتی ہے. دیکھو کیسا عقل ہے. ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے طواف کریں، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ اجر دیں گے. ہم نے ایک آدمی کو شریک کیا کاروبار میں کہ راس المال مثلا میرا ہوگا اور محنت تمہاری ہوگی 2 سال کے لیے. محنت کرنے کے بعد 6 مہینے محنت کا بولا کہ تمہارا منافع نہیں ہے، 2 سال ختم ہو گیا. 6 مہینے میں 2 سال کیسے ختم ہو گیا؟ اچھی بات ہے، پیسے واپس لے لو، نہیں یہ پیسے بھی چلے جائیں گے. ابھی تو منافع کا کم کر رہے ہو نا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. تو میں کہتا ہوں منافع نہیں ہوا، اصل تو لے جاؤ. ایسے آدمی سے اصل لے لو. ویسے بہرحال شریعت میں جائز ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگائے، ایک آدمی کام کرے، نفع نقصان میں شریک ہو. اب ہم مسافر ہیں اور سفر میں نماز قصر ہے، یعنی 4 رکعت فرض کے بجائے ہم 2 رکعت پڑھیں گے. تو سنت اور نفل جو ہے صاف بات ہے، جب فرض آدھے ہو گئے تو سنت اور نفل بھی معاف ہے. ایک کھلی سی بات ہے کہ جب اللہ نے فرضوں کو بھی آدھا کر دیا ہے، اتنی رعایت کی ہے اپنے بندوں پہ، تو سنت نفل تو معاف ہی معاف ہے. اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائیں. ہاں اگر کوئی بندہ آرام کا سفر ہے پڑھ لیتا ہے تو اللہ ثواب دیں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ نہ پڑھے. اگر ہم جدے میں جائیں یہاں مکے سے تو مسافر ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے نزدیک مسافر ہونے کے لیے 3 منزلیں یعنی 48 میل شرعی کا سفر ہونا ضروری ہے، اور جدہ تو 70 کلومیٹر ہے، وہ 48 میل نہیں بنتا. دوسرا سفر شمار کیا جاتا ہے شہر کے حدود ختم ہونے کے بعد. اب جب مکے کے حدود ختم ہو پھر گنو تو 70 کلو بھی نہیں بنتا، وہ تو پھر 60 کلو مشکل سے بنے گا. تو اس لیے بہرحال احناف کے نزدیک تو آدمی مسافر نہیں بنتا. البتہ بعض ائمہ کے نزدیک مسافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 7 میل سفر ہے تو سفر ہے. چھوٹے بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی جو ہے مرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، بھائی اس خامند کے مرنے کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کے دوسرے بھائی سے شادی کر سکتی ہے؟ کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ نے اپنی بیوی بچی کے نام پہ عمرہ کیا تھا، بچی بیوی انڈیا میں ہے، اگر انہوں نے کہا تھا تو ٹھیک کیا، ورنہ اصول یہ ہے کہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا مانگو اللہ سے. میرے والد فوت ہو گئے، جو بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو زندہ ہیں سب کی ہدایت و رحمت کے فیصلے فرما دے. اگر حرم شریف میں اللہ ہمیں آنے کا موقع دے اور بیٹھنے کا موقع دے تو حرم مکہ میں قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا یا نفلی طواف کا؟ نفلی